سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے آج ہماری اس جامع مسجد نادر شاہ بازار میں حافظ یونس صاحب سلمہ نے تراویح میں قرآن کی مکمل کیا ہے. آپ حضرات نے سنا ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور اس امت کو ایسے اعمال عطا فرمائے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اعمال ہیں. اعمال تو ہر امت کو دیے گئے، لیکن ان اعمال میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال تھے وہ اس امت کو دیے گئے. چنانچہ ہماری جتنی عبادات ہیں، نماز سے لے کر روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنی بھی عبادات ہیں، ہر عبادت کی ایک امتیازی شان ہے جو دوسری امتوں میں نہیں ملتی. یہ عجیب بات ہے. اب نمازیں دیکھ لیں، مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ساری امتوں نے 4 نمازیں پڑھی اور وہ 4 اکٹھی نہیں پڑھی. کسی نے 1، کسی نے 2، کسی نے 3، 4 نہیں پڑھی. جیسے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت فجر پڑھتی تھی، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ظہر نماز پڑھتی تھی، داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عصر نماز پڑھتی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت عصر نماز، داؤد علیہ السلام مغرب نماز. جب ہماری باری آئی تو آپ نے فرمایا عشاء کی نماز 4 وہ نمازیں جو سب نے پڑھی اور 5ویں عشاء کی نماز وہ ہے جو اس امت کے علاوہ کسی نے کبھی نہیں پڑھی. قیامت کے دن ساری امتوں کے جب نمازی پیش ہوں گے ان کے بعد عشاء کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے آپ نے ایک رات بڑی فخر سے بات فرمائی، بڑی فخر سے. آپ لیٹ تشریف لائے کیونکہ وحی کا سلسلہ چلتا تھا، تو آپ حجرہ مبارک سے نہیں آئے. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. کہتے بچے سو گئے کیونکہ بچے بھی آتے تھے اور بیٹھنے والے بھی اونگ رہے تھے. سلم تشریف لائے. اللہ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، پورے روئے زمین پر تمہارے علاوہ اس نماز کے انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے. فرمایا عشاء کی نماز تمہاری خاص نماز ہے. نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز منافق اور مومن میں فرق کرتی ہے، یہ ارشاد فرمایا عشاء کی نماز میں، کیونکہ ہماری خاص چیز عشاء ہے. اب عشاء کے ساتھ تراویح کی نماز کو جوڑا ہے. دیکھو مغرب کے ساتھ نہیں جوڑا کیونکہ ہماری خاص نماز ہی عشاء ہے، تو خاص کے ساتھ خاص ہماری دونوں چیزیں خاص ہونی چاہیے نا. کسی امت نے تورات نہیں پڑھی، ان کے رمضان میں تورات نہیں پڑھی جاتی تھی، انجیل نہیں پڑھی جاتی تھی، وہ زبانیں یاد ہی نہیں ہوتی تھی. یہ تو قرآن مجید کی خصوصیت فرمایا میری امت کے سینے اللہ نے انجیل بنا دیا ہے کہ اس میں پورا قرآن سمائے گا. مصلی پر کھڑے ہو کر وہ قرآن پڑھے گا، پیچھے سننے والے قرآن سنیں گے. اس خاص نماز کو اس خاص نماز کے ساتھ لگا دیا جو ہماری خصوصیت ہے. اور کس نے فجر میں نہیں لگا، مغرب میں نہیں لگا، نہیں.
عشاء تو خاص ہے. فرمایا فضلتم بہا، حدیث میں صاف آتا ہے انکم فضلتم بہا علی سائر الامم، اس عشاء کی وجہ سے تم ساری امتوں پر فضیلت پا گئے. دیکھیے رمضان آیا تو رمضان سب نے روزے رکھے، ہمارا رمضان آیا تو وہ مہینہ دیا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نزول کی وجہ سے پہلے سے فضیلت کا حامل ہے، وہ مہینہ دے دیا. عام مہینہ نہیں دیا، ورنہ کسی مہینے میں رکھوا دیتے. لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، نہیں مہینہ بھی میں وہ دوں گا تمہارے روزوں کے لیے جس میں میں نے اپنی خاص کتاب کو نازل کیا ہے. اس کتاب کے نزول کی وجہ سے پورے مہینہ خیر و برکت کا ہو گیا. اب اس خیر و برکت کے مہینے میں تم جب روزہ رکھو گے تو روزے کی قیمت کوئی بڑھ جائے گی. یہ ایسی ہے جیسے آپ خرچہ کر کے جاؤ حج عمرے پر، وہاں نمازیں پڑھو تو کیا ملتا ہے؟ فضیلت ملتی ہے نا. لاکھ کے برابر ہو رہی ہے نمازیں، 50,000 کے برابر ہو رہی ہے. نماز تو یہاں بھی پڑھتے ہیں وہاں بھی پڑھتے ہیں، فرق کیا ہے بھائی؟ وہاں لاکھ کی نماز ہے، یہاں جماعت سے پڑھتے تو 27 گنا، وہاں جماعت سے پڑھتے 27 لاکھ گنا. کتنا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور مہینے میں روزے دے دیتے. نہیں، شہر رمضان میں نے روزے بھی تمہیں اس مہینے میں دیے ہیں جس میں میں نے اپنی کتاب کو نازل کیا، اور روزے کے ساتھ قرآن مجید کو جوڑ دیا کہ دن کو روزے رکھو، رات کو قرآن سنو. یہ جوڑا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا کہ ہم نے پھر نازل جس رات میں کیا ہے وہ لیلۃ القدر ہے. قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر کا معنی عظمت والی رات. لیلۃ القدر عظمت والی رات، جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ. اور قدر کا دوسرا معنی تقدیر والی رات، کیونکہ 15 شعبان کو جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ اس کو نافذ کر دو. جس طرح بجٹ بنتا ہے، بجٹ بننے کے بعد پھر اس کا نفاذ ہوتا ہے، اسی دن نہیں ہوتا کہ جی جون میں بجٹ بن گیا، 15 دن بعد 10 دن کے بعد چیزوں کے اوپر یہ ٹیکس لگ جائیں گے، یہ کمی ہو جائے گی، زیادتی ہو جائے گی. تو لیلۃ البرات میں شعبان کی 15 تاریخ کو اس میں بجٹ بنتا ہے سال کا. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی شادی کی ترتیب بنا رہا ہے اور وہ مردوں کی فہرست میں لکھا ہے. ایک آدمی سفر کی ترتیب بنا رہا ہے، وہ مردوں کی فہرست میں لکھا ہے. ایک آدمی خوشیوں کی ترتیب بنا رہا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ جو فہرست ہوتی ہے اس کے اندر مردوں کی فہرست میں، وہ دنوں میں شمار ہی نہیں. کتنے وہ لوگ کہ جو دنیا میں نہیں ہیں، ان کا لکھا اس سال وہ دنیا میں آ جائیں گے، وہ دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، رزق آ رہے ہیں. تو یہ تقدیر، تو قدر کا معنی تقدیر والی رات، یعنی وہ جو تقدیر 15 شعبان کو بنائی گئی وہ لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اب پھر ایک عجیب بات دیکھیں کہ قرآن مجید کا جب نزول ہوا تھا تو بخاری شریف دوسری روایات میں آتا ہے کہ ہر آیت کے ساتھ اور ہر نزول کے ساتھ جبریل السلام لے کر آتے تھے، اور 70,000 فرشتے ہوتے تھے جب بھی کوئی آیت آتی. ایک پروٹوکول تھا. جبریل السلام تو اکیلے کافی تھے، لیکن پروٹوکول کے لیے جلوس کی شکل میں آتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید پیش کرتے، کبھی اصلی شکل میں، کبھی انسان کی شکل میں، کئی طریقے پر آپ پر وحی آتی. اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو اس امت کے لیے برقرار رکھا کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے وہ میں نے رمضان میں تمہیں دے دی. اب جب وہ رات آئے گی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات بھی اسی طرح 70,000 فرشتہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمین پر نازل ہوگا. ایمان والوں کی گواہی دے گا، ان سے ملاقات کرے گا، ان میں چلے پھرے گا اور اللہ کو جا کر رپورٹ دے گا اللہ اس رات میں تیرے بندے تجھے راضی کر دے. دیکھو وہی ترتیب رکھی. وہی جو نزول کے وقت ہوتا تھا قرآن کے، وہی ہمیں بھی رسول اللہ کی برکت سے ہمیں بھی دے دیا. ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں جب بھی لیلۃ القدر ہوگی 70,000 فرشتے نازل. میرے دوستو بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے.
اور یہ اتنی قیمتی اور خوبصورت ہمیں عبادتیں دی ہیں، یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اس میں سے اپنا حصہ نہ لیں۔ ہم دنیا داری کا حصہ تو سمجھتے ہیں کہ باپ کی وراثت مجھے ملنی چاہیے، وقت میں لڑ رہے ہیں، ماں کی وراثت ملنی چاہیے، جھگڑے چل رہے ہیں کہ جی مال ہے مجھے لینا ہے۔ باپ کی دکان پر کام کرتے تمہیں مزہ آتا ہے، باپ کے کاروبار میں تمہیں شریک ہوتے اور کام کرتے تمہیں مزہ آتا ہے۔ رسول اللہ نے جو ہمارے لیے میراث چھوڑی ہے، جو اصل میراث ہے، کبھی ہم اس پر بھی جھگڑے کہ نہیں جی مجھے کرنا ہے مجھے کرنا ہے، جیسے صحابہ کرام جھگڑتے تھے، اذان دینے پر جھگڑے ہو رہے ہیں، پہلی صف پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، نہیں میں نے بیٹھنا، وہ کہتے نہیں میں نے بیٹھنا، میں پہلے آیا ہوں، کوئی جھگڑے نہیں۔ حکیم علامہ تھانوی فرماتے تھے پہلے زمانے صحابہ کے زمانے میں امیر غریب دوڑ میں برابر تھے، امیر بھی دوڑتے تھے حق جو ہے وہ نیکی کے لیے، اور غریب بھی دوڑتے تھے تو آگے نکلنا مشکل تھا۔ اس زمانے میں امیر بھی غافل غریب بھی غافل، بس غریب 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 کرتا رہتا ہے۔ بھائی تو غریب آخرت کا تو غریب نہ ہو تو وہاں سے آگے نکل جا، وہاں سے آگے نکل جا۔ اب ایک بڑا مشہور واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے، پیغمبر السلام کے پاس صحابہ کرام گئے، غریب صحابہ وہ کہلاتے تھے جس کے گھر میں کچھ نہ ہو، تو یاد رکھو وہ غریب کہلاتے تھے۔ آج کل ہمارے جیسے غریب نہیں، جس کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، ایک لنگی باندھی ہوتی تھی، اوپر کپڑا نہیں ہوتا تھا، یہ غریب کہلاتے، یہ ہوتے تھے غریب۔ 3 دن کے بعد کبھی روٹی ملتی کبھی نہ ملتی، وہ کہتے تھے میں غریب ہوں۔ جس کے گھر میں کچھ بھی بستر بھی ہوتا وہ اپنے آپ کو غریب نہیں کہتا، وہ کہتا نا میرے پر بڑی ذمہ داری ہے۔ غریب صحابہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امیر صحابہ تو مال کے ذریعے بھی نیکی کر رہے ہیں، کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی فطرانہ دے رہا ہے، کوئی صدقہ کر رہا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم تو ان سے آگے نہیں نکل سکتے۔ یہ نمازیں بھی ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے، سارا کچھ کرتے ہیں، ساتھ مال خرچ کرتے، ہمارے پاس تو مال نہیں۔ یہ غریب صحابہ آ کر بیٹھ گئے، اللہ نے فرمایا میں ایک عمل تمہیں بتاتا ہوں، تم اگر یہ عمل کرو گے نا ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ کون سا عمل؟ کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ تم جب ہر نماز کے بعد یہ پڑھو گے تو تم ان امیروں سے آگے نکل جاؤ گے قیامت کے دن۔ یہ رسول اللہ نے بتایا، وہ ایسی چیز کہ جو ہر بندہ کر سکتا ہے، غریب کو اس کے اندر پیسے تو نہیں لگتے۔ اب اگلی نماز کا جب ٹائم آیا تو ہوتا یہ تھا کہ نماز ہونے کے بعد صحابہ چلے جاتے تھے، گھروں میں سنتیں پڑھتے تھے۔ یہ تو آج کل کہا ہے کیونکہ ہم سست لوگ ہیں، جائیں گے سنتیں رہیں اس لیے مسجد میں پڑھ لو، ورنہ صحابہ گھر میں جا کے پڑھا۔ ہم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان کو تلاوت قرآن اور نفلی نماز سے آباد کرو۔ یاد رکھ، گھر کی آبادی تلاوت قرآن اور نفلی نماز، اس لیے گھر میں نفلی نماز پڑھنے کے لیے لوگ مکان بناتے ہیں، کبھی اس پر دھیان نہیں دیتے۔ میں ہمیشہ تاکید کرتا ہوں بھائی ایک کمرہ نماز کے لیے مخصوص کرو، جہاں بندے کا جب دل چاہے تلاوت کر لے، نماز پڑھے۔ گھر کی خواتین کریں، اس لیے لکھا ہے کہ جی عورت اعتکاف کہاں کرے؟ کہتے ہیں جی گھر کی مسجد میں۔ اب کسی مجھے گھر میں تو نہیں مسجد ہوتی، بھائی گھر کی مسجد یہ ہے، پہلے زمانے میں ایک کمرہ عورتوں کے نماز کے لیے گھر میں بنایا کرتے تھے، وہ مراد ہے گھر کی مسجد۔ یہ مراد نہیں کہ اذان شروع کر دو اور خطبے شروع کر دو، یہ مراد گھر کی مسجد کوئی نہیں بناتا۔ یعنی حالات ایسے ہیں، کہیں مہمان ٹھہرے نا جی، اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ بندہ مصلی بچھائے رات نماز بھی پڑھ لے جاتا۔ گدے بھی ایسے ہیں نرم و نازک کہ اس کے اوپر سجدہ نہیں ہوتا، بندہ کیا کرے؟ تو وہ صحابہ کرام چلے جاتے تھے۔ اب صحابہ کرام یکدم اٹھ گئے اگلی نماز میں، جو امیر تھے تو غریب بیٹھے تسبیح پھیر رہے۔ تو امیر صحابہ نے کہا کہ یار یہ ہمارے دوست سارے بیٹھے ہوئے آئے نہیں ہمارے ساتھ۔ جب باہر نکل گئے بعد میں آئے تو کہا یار تم کیا کر رہے تھے بھائی، سارے پیچھے رہ گئے۔ انہیں کو ہم وہ سچے لوگ تھے، رسول اللہ کے پاس گئے اور ہم نے جا کر یہ کہا تو ہمیں یہ دے دیا، ہم قیامت کے دن تم سے آگے نکل جائیں گے۔ آج جب اگلی نماز کا وقت آیا تو امیر صحابہ بھی تسبیح پھیر رہے ہیں۔ اب پھر دوبارہ گئے وفد بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہوا؟ وہ بھی کرنے لگے تسبیح۔ آپ نے فرمایا پھر یہ اللہ کا فضل ہے، میں اس میں کیا کر سکتا۔ تو حکیم علامہ تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس زمانے میں تو مقابلہ آسان نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں اپنی غربت کا رونے کی بجائے کہ ہم غریب ہیں اور اللہ کی شکایتیں کرتے رہو، اس کے بجائے آخرت کے امیر ہو جاؤ۔
نے فرمایا کہ بدترین اور بدنصیب انسان وہ ہے جس کو دنیا میں بھی کچھ نہ ملا اور آخرت میں بھی کچھ نہ ملا. بدنصیب انسان، کیونکہ آخرت کے اعمال کے لیے کوئی پیسہ نہیں لگتا. آپ مسجد میں آتے ہو، کبھی پیسہ لیا تم سے کہ لاؤ جی پیسے تم وضو کر رہے ہو، گرم پانی سے وضو کر رہے ہو، تم یہ کروں کے اندر نماز پڑھ رہے، لاؤ ٹیکس دو، کبھی ہوا؟ اس لیے نیکی سب مفت ہے، نیکی مفت ہے، گناہ پیسوں کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی فلم دیکھے گا پیسے خرچ کرے گا، کوئی کچھ بھی موبائل لے گا نالکی کے لیے تو پیسہ خرچ کرے گا، کوئی شراب پیے گا پیسہ خرچ کرے گا. لیکن مسجد میں آؤ گے ٹھنڈا پانی بھی تمہیں ملے گا، افطار گھر میں نہیں ہے تو افطار کا بھی ملے گا، سحری کا بھی تمہارے لیے انتظام چاہو گے تو کہیں نہ کہیں ہو جائے گا. نیکی مفت ہے، لیکن پھر بھی ہم نہ کریں تو اللہ کو کیا جواب دیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. اس لیے بس میرے دوستو، اللہ نے ہمیں جو عبادات دی بڑی خوبصورت عبادتیں دی. اب رمضان بالکل ختم ہو رہا ہے، اب یہ آخری روزہ بنتا ہے یا آخری سے پہلے والا روزہ ہے. ہم اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ نماز کے اس رمضان کے بعد بھی مساجد سے، قرآن مجید سے ہم اسی طرح تعلق رکھیں گے جیسے ہم نے رمضان میں تعلق رکھا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دوست والدہ کی مغفرت و ذیشان کے کاروبار کے لیے گھر میں لڑائی ہوئی، اللہ دور فرمائے. زکوٰۃ کے روپے سے مٹھائی تقسیم کرتے، ختم قرآن میں ایسے تقسیم نہیں کر سکتے. زکوٰۃ تو کسی غریب کو دے دو، بس وہ جیسے چاہے خرچ کرے. ہاں جی. اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت وفل بنا کما انت لفنک انت التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین. اللهم واقعتا كواقعة الولید. اللهم نور بالقرآن قلوبنا. اللهم نور بالقرآن قلوبنا. اللهم نور بالقرآن قلوبنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا یا رب العالمین یا رب العالمین. اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا جلاء احزاننا شفيعا في الدنيا والآخرة. یا اللہ اس تراویح کی نماز بھی یہاں مکمل فرما. پڑھنے والا کے پڑھنا، سننے والوں کا سننا قبول فرما. ہماری مسجدوں کو ہمیشہ آباد اور شاد فرما. یا اللہ اس مسجد کو آباد اور شاد فرما. آپ محنت کرنے والے، کام کرنے والے، خدمت کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، یا اللہ پڑھانے والے، اس کو آباد کار کرنے والوں کو برکت عافیت نصیب فرما. ہمارے پورے شہر پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما. یا اللہ پاکستان کے حال پر رحم فرما. یا اللہ پاکستان کے چپے چپے پر اپنی رحمت کی بارش فرما. یا اللہ باقی جو رمضان کے دن ہیں عافیت کے ساتھ اس کو مکمل فرما. عید کے دن بھی عافیت کے ساتھ پوری امت مسلمہ کو یا اللہ خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ مغفرت کے پروانے ہم سب کو عطا فرما. مغفرت کے پروانے ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و قارب سب کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما. رزق کی تنگیوں کو دور فرما. قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. ہمارے کاروبار میں، ہماری کھیتیوں میں، ہماری نوکریوں میں برکتیں پیدا فرما. یا اللہ جتنے ساتھی اعتکاف کر رہے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما. جتنے ہم نے ٹوٹی ٹوٹی عبادتیں کی ہیں، یا اللہ روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، ذکر اذکار کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، زکوٰۃ دی، یا اللہ ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرما. اور یا اللہ عید کے بعد بھی، اس رمضان کے بعد بھی تجھے ہر وقت راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو یہاں جمع ہونا تو قبول فرما. یا اللہ ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.